اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑی نوید دے رہا ہے، لیکن ایک بات اس میں سمجھنے کی ہے، انتہائی سمجھنے والا یہ نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ والی نوید جو ہے نا عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ والی نوید مومنین کے لیے ہے۔ اور مومنین کا کیا مطلب ہے کہ جو صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک اسلام لانے والے نہیں ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے تقاضے بھی نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے اپنی فہم کی حد تک، جو تھوڑا بہت میں جانتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتی ہوں، اور یہ بھی قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ سے پوچھا گیا کہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ جو آپ دعوت دے رہے ہیں تو یہ ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک بول ہے اللہ کی طرف سے، یہ ایک بول ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو کیا ہوگا کہ تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے اور عجم پر بھی تم چھا جاؤ گے، پوری دنیا تمہاری متی و فرمان بن جائے گی۔ یہ بول تمہارے دل میں اتر گیا تو پوری دنیا کے تم حاکم بن جاؤ گے۔ بول کیا ہے؟ ایک بات ہے کہ بول ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بول ہے۔ اور یہی بول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے سامنے رکھا تھا، تو وہ بڑی آسانی سے کلمہ پڑھ سکتا تھا، اس میں کیا مشکل ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس بول کے تقاضے کیا ہیں۔ اس بول کے تقاضے کیا ہیں کہ پتھر کے بتوں کو بھی نگیٹ کرنا ہے، نفس کے بتوں کو بھی نگیٹ کرنا ہے، طاغوتی نظام کو بھی نگیٹ کرنا ہے، صرف اللہ کو بڑا ماننا ہے، اس کو بڑا سمجھ کے اسی کی بندگی کرنی ہے، اس کے احکامات کے مطابق چلنا ہے۔ تو وہ بھاگ گیا تھا۔ میں ایک سوال رکھتی ہوں کہ ہم نے جب یہ کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کلمے کے تقاضے نبھائیں، کیونکہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہمارے اندر عمل کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم پسماندہ ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول کے سے بڑھ کر کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ کوئی مطلب اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن پاک میں بھی؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں ہی غالب آ کر ہوں گا، میں بھی اور میرا رسول بھی، میں بھی اور میرا رسول بھی، اور میرے رسول کے ساتھ دینے والے بھی۔ اللہ بہت قوت والا اور زبردست ہے۔ نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، نہ سست پڑو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی اعلیٰ ہو اگر تم واقعی مومن ہو۔ یعنی اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر تم اعلیٰ ہو، ادروائز نہیں۔ اللہ کی ذات، اور وہ ذات گرامی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو اپنی ہدایت دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کرے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن وعدہ کس سے ہے کہ اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو پھر یہ وعدے تمہارے اوپر پورے آئیں گے، پھر تم غالب رہو گے۔ اس کے بارے میں یہ میں نقطہ عرض کر دوں کہ یہ صرف تھریٹیکل بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پیشن گوئی ہے، اور ان کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ کرام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے تو کیا ہوا کہ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، ٹھیک ہے نا، ان کو مصائب بھی جھیلنے پڑے۔ شروع میں وہ بہت درماندگی کا شکار تھے کیونکہ ابھی قوت کار زیادہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی تربیت کی تو ان کے اندر ایک ہمت آئی، طاقت آئی، ایمان کی روشنی آئی، ایمان مضبوط ہوا، اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل کے اندر آئی۔ پھر ان کو احساس ہوا کہ اصل زندگی کیا ہے، وہ جہالت سے نکل کر روشنی میں آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں
انہوں نے پہلے عرب کو فتح کیا. وہ تو ایک پوری ہسٹری ہے نا, وہ تو نہیں میں دہراؤں گی ادھر, وہ آپ نے خود سے اس کو اسٹڈی کرنا ہے. پھر عرب, وہ واقعی یہ ہوا کہ انہوں نے عرب کو سرنگوں کیا. سب لوگ وہ جو مشرک تھے, جب فتح مکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا. آپ اونٹ پہ سوار تھے اور آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں, روم اور ایران اس وقت کی بڑی سپر پاورز وہ تھیں, تو وہ اور دنیا میں اسلام پھیل گیا. تو وہ کیا تھا کہ وہ اصل معنوں میں ایمان لے آئے تھے, اصل معنوں میں انہوں نے اسلام کو تسلیم کر لیا تھا, تو وہ غالب ہو گئے. اب اس چیز کو آج کے حالات کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ پسماندگی کا شکار ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ مسلمان جو ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں, ہمارے اندر جذبے کی کمی ہے, ہمارے اندر اتحاد کی کمی ہے. تو ہم نے اپنی ان کمزوریوں, میں اس کو تنقید برائے تنقید نہیں کر رہی, بلکہ میں نے اس نقطے کو میں اس لیے واضح کر رہی ہوں کہ یہی علماء کرام نے ہمیں بتایا ہے, انہی کی باتوں کو انہی سے سیکھ کے میں آگے بیان کر رہی ہوں. وہی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے, کہ وہ متحد ہوں, اپنی اصلاح کریں, اپنے قلب کی اصلاح کریں, آپس میں متحد ہوں, وہ قوت کار تیار کریں, وہ وسائل کو یوز کریں, اور اس کے لیے وہ روشنی کہاں سے لیں؟ قرآن سے لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیں, تاکہ وہ پھر دوبارہ سے غلبہ حاصل کر سکیں. تو یہ آج کل کے دور میں یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی مثال پاکستان کی ہے. پاکستان میں کیا ہوا تھا جب تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلمان جو تھے اس میں وہ بہت زیادہ مطلب اپنے جذبے میں پکے تھے, سچے تھے, تو انہوں نے کتنی قربانیاں دیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان ہماری جھولی میں ڈال دیا. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے کافی نقصان کر بیٹھے ہیں. جو مشرقی پاکستان چلے گیا, ہم سے علیحدہ ہو گیا, تو ہمارے لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے ہم دوبارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسٹڈی کریں, قرآن کے ساتھ جڑیں, مسلمان ہم آپس میں متحد ہوں, اور مسلمان ہی مسلمانوں کا خون نہ بہائیں اور اتحاد سے رہیں. یہ اس وقت کا انتہائی اہم ترین تقاضا ہے, انتہائی اہم ترین تقاضا ہے. اور اس وقت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی ترقی دیں, تاکہ ہم باہر کے دشمنوں کا اور اندر کے دشمنوں کا بھی ہم مقابلہ کر سکیں. یہ اس وقت کی انتہائی ضرورت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدے پورے کیے ہیں اور ہمیں وہ دکھا دیا ہے. اس وقت کی آپ دیکھ لیں, مثال دیکھ لیں کہ مسلمان کس طرح سے غالب ہوئے. پھر ہم یہ مثال دیکھ لیں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا صرف اس کلمے کے نعرے کی وجہ سے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں پر اس ملک میں اللہ تعالیٰ کا جو قوانین ہیں ان کو نافذ کریں, تاکہ ہمارا وہ جو دعویٰ ہے اس کے اوپر ہم مطلب ایک عمل کر کر بھی دکھائیں, ایک مثالی ریاست قائم کر کے دکھائیں. یہ والا پوائنٹ بھی بہت اہم ہے, اور آج کل کے دور میں مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں وہاں پر مسلمان آپس میں متحد ہو کر ان کی کوئی نہ کوئی اپنے حد تک ان کی مدد ضرور کریں. یہ پاکستان کا بڑا اچھا کردار رہا ہے کہ یہ ایران کی جنگ میں انہوں نے 1 سال سے کی کوشش کی ہے. یہ ایک بہت قابل ستائش بات ہے, لیکن اس سے بڑھ کر بھی کرنے کی ضرورت ہے. جہاں عسکری امداد کی ضرورت ہے جیسے غزہ وغیرہ میں, تو مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ وہ اٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتے. تو تب ہی ہم جیسے عالم کفر متحد ہے, اسی طرح سے مسلمانوں کو تو اس سے بڑھ کر متحد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کبھی بھی پسماندہ نہیں ہے, اسلام غالب ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمیشہ غالب ہی رہے گا اپنی حقانیت کے لحاظ سے. لیکن کمی ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہم پسماندہ ہو گئے ہیں. ہمیں دوبارہ سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے, اپنے آپ کو طاقت دینی ہے ہر لحاظ سے زندگی کے سارے شعبوں میں, تاکہ ہم بھی ان نعمتوں کو پا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا. اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا نہ کرے, اور وہ وعدے اس نے پورے کیے ہیں, وہ ہمیں دکھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تھوڑی سی مسلمان اگر کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں کتنی برکت ڈال دیتا ہے. اسی طرح سے جب یہ انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو مسلمانوں کے چند رہنما جو تھے وہ بہت پرخلوص تھے, تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فتح نہیں دی تھی مسلمانوں کو. تو بات سمجھنے کی ہے, بات عمل کی ہے, بات اخلاص کی ہے, بات جذبے کی ہے, بات اتحاد کی ہے.
تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بضرور وعدے پورے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے ان وعدوں کا مصداق بنائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ یا اللہ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اس کے لیے معافی کی خواستگار ہوں۔ والسلام۔